الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام حضرت قائد محترم کی موجودگی میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. مختصراً چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور ہمارے خیبر پختونخوا کے صدر، ہمارے حد العزیز شخصیت، ہمارے مہمان حضرت مولانا عطا محمد شانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان اور خطاب آپ سماعت فرمائیں گے. میں انہیں کراچی آنے پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنے کراچی ڈویژن اور اپنے تمام ذمہ داران کی طرف سے. عظمت صحابہ اگر کسی نے سمجھنی ہو تو قرآن کریم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو سمجھیں. بنیادی غلطی آج کل یہ ہوتی ہے کہ مطالعہ کرنے والا صحابہ کو تاریخ سے پڑھنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ یا وہ طبقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور امت کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو تاریخی حوالوں سے سہارا لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی مقدس شخصیات سے بعض معاملات میں بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ لوہا لیں اور میں 3 ڈبے لوہے آپ کو دے دوں اور کہوں اس کو تلوا کے لے آؤ. آپ جاؤ سونار کی دکان پر اور کہو کہ جناب یہ سونار صاحب یہ لوہا ہے، مجھے حنفی صاحب نے دیا، ذرا تول دو کتنا ہے. اور کہے گا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، اللہ کے بندے یہ لوہا تولنے کا پیمانہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے شہرشاہ جاؤ، کباڑی مارکیٹ جاؤ، یا چودھری صاحب سے فون پر رابطہ کرو، وہ دکان بتائیں گے. وہاں جا کر جو ہے یہ لوہا وہاں تلے گا. میرے ترازو پہ سونا تلتا ہے، لوہا نہیں تلتا. لوہا تولنے کا پیمانہ الگ ہے، سونا تولنے کا پیمانہ الگ ہے.
صحابہ کو تولنے اور پرکھنے کا پیمانہ تاریخ نہیں ہے، صحابہ کو تولنے اور پرکھنے کا پیمانہ اللہ کا قرآن ہے۔ انہیں جب قرآن کے تناظر میں انسان پڑھتا ہے اور قرآن کے مطالعے سے پڑھتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ عظیم جماعت تھی جس کو اللہ رب العزت نے اپنی تکوینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ اور جب پیغمبر کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہونا ہے اور میری توحید کا اعلان کرنا ہے اور دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا رد کرنا ہے، اب پیغمبر کی ذمہ تھا کہ آپ چونکہ ساری دنیا کے نبی ہیں تو یہ دین آپ نے ساری دنیا تک پہنچانا ہے اور یہ دین آپ نے ساری دنیا تک پھیلانا ہے۔ اب دل میں سوال آیا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو رب العزت نے پیغمبر کو تسلی کس انداز میں دی ہے کہ اگر یہ دشمن تیرے مقابلے میں آئے گا تو میں تجھے ساتھی ایسے دوں گا، جانثار ایسے دوں گا، وفادار ایسے دوں گا جو تیرا دفاع بھی کریں گے، تیرے دین کو پھیلائیں گے، تیرے مشن کو تیری عالم تک پہنچائیں گے، تیری بات کو دنیا تک پھیلائیں گے اور یہ تیرے سہارا بنیں گے، یہ تیرے چوکیدار بنیں گے، یہ دشمن کے مقابلے میں ایک اہنی دیوار بنیں گے۔ اس انداز کو بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا، بڑی عجیب آیت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے لیے صحابہ کافی ہے۔ ما فوق الاسباب تیرے لیے اللہ کافی ہے اور ما تحت الاسباب تیرے لیے صحابہ کافی ہے۔ تو بدر میں آئے گا، میں فرشتوں کو ما فوق الاسباب بھیج کر میں رب تیری مدد کروں گا اور یہ 313 تیرے یار یہ ما تحت الاسباب رہ کر یہ تیری مدد کریں گے۔ اے میرے پیارے، یہ ساری دنیا میں تیرا دین پہنچے گا، یہ ساری دنیا میں تیرا دشمن نامراد ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن جو دم کٹا رہے گا، تیرے دشمن کو جو ہزیمت ہوگی، تیرے دشمن کو جو ایک شکست ہوگی، اور جو میں نے وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے نبی میں نے بھیجا تجھے اس لیے ہے کہ تیرا دین سارے دینوں پہ غالب آ جائے، تیرا مذہب سارے مذاہب پہ غالب آ جائے، تیرا عقیدہ سارے عقائد پر غالب آ جائے۔ اب یہ سارے دینوں پر پیغمبر کا دین غالب آئے گا اور آیا، اور دنیا نے دیکھا یہ ہوا کیسے۔ یہ جو رب نے تسلی دے کے کہا تھا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے، تیرے لیے تیرے یہ یار کافی ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تیرے لیے صحابہ کافی ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تیرے لیے تیرے جانثار کافی ہے۔ اگر تجھے بدر میں، اگر تجھے بیت اللہ میں نہ جانے دیا، میں عمر کو بھیج دوں گا۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی بدر میں مشفق تیرے مقابلے میں آئے گا، یہ 313 تیرے ساتھ ہوں گے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، احد میں یہ تیرے ساتھ ہوں گے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حنین کے اندر یہ تیرے ساتھی تیرے ساتھ ہوں گے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، مکہ فتح ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جس مکے سے آج تجھے نکالا جا رہا ہے، تو اسی مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوگا۔ ربا کیسے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تیرے لیے اللہ کافی ہوگا، تیرے لیے تیرے یار کافی ہوں گے، تیرے لیے اللہ کافی، تیرے لیے صحابہ کافی۔ اے نبی پریشان نہ ہونا، اللہ نے تسلی دی اپنی مدد کے ساتھ ساتھ صحابہ کے تعاون کی، اپنی مدد کے ساتھ ساتھ ما تحت الاسباب صحابہ کی مدد کی تسلی رب العزت نے دی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تم دیکھو اللہ نے ہمارے نبی کو سورج کہا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں، سورج کو ذرا دیکھو، جب
یہ صبح کو طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں نہیں ہوتی. اب جب کرنیں ایک دو ہی نظر آتی ہیں تو آپ دیکھو اس سورج کو جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. یہ طلوع ہونے والا سورج ابھی کرنوں کی آب و تاب سے طلوع نہیں ہوا. جو آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا چاہے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے. جو سورج کو غصے سے دیکھنا چاہے وہ سورج کو غصے سے دیکھتا ہے. جو سورج کو آنکھیں دکھا کے دیکھنا چاہے وہ سورج کو آنکھیں دکھا کے دیکھتا ہے. اے نبی تو سورج ہے ابھی فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا, کوئی کرن تیرے ساتھ نہیں ہے. اب یہ کرنیں آہستہ ہوں گی لیکن ابھی یہ کرنوں کی تعداد کم ہے. یہ تیرا سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے. جبھی تو جس کے دل چاہتا ہے پیغمبر کو آنکھیں دکھاتا ہے, پیغمبر کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہے, پیغمبر سجدہ کرے اوپر سے اوجڑی ڈال دی جاتی ہے. لیکن اے نبی تو سورج ہے, جب یہ سورج دن کو 11-12 بجے پورے آف و تاب کے ساتھ جب افق کے بیچ میں چڑھ کے ڈولتا ہے اور جب اس کی کرنیں چاروں طرف اس کے ہوتی ہے, اب ذرا اس سورج کو کوئی آنکھیں تو نکال کے دکھائے, اب کوئی آنکھیں تو دکھا کے دکھائے اس کی کرنوں کی چمک, اس کو کرنوں کی دمک, اس کی کرنوں کی روشنی, اس کی کرنوں کی چمک. یہ ان کی آنکھیں نہ نکال دے تو پھر کہنا یہ پیغمبر بھی فرعون کی چوٹی سے طلوع ہوئے, تعداد ابھی کم ہے, کرنیں ابھی کم ہے. جبھی تو مکہ سے نکالا گیا, مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. جس نے چاہا کاذب کے دیا, جس نے چاہا ساحر کے دیا, جس نے کہا مجنون کے دیا. لیکن جن 11-12 بجے کے ٹائم جب یہ سورج اپنے صحابہ کی کرنوں کے ساتھ بدر میں طلوع ہوا, عہد میں طلوع ہوا, حنین میں طلوع ہوا, مکہ میں طلوع ہوا, اب کوئی آنکھیں تو نکال کے دکھائے, آنکھیں تو دکھا کے دکھائے. یہ سورج کی کرنیں اس کی آنکھیں نہ نکالے تو پھر کہنا جیسے بدر میں نکال کے دکھائی. عہد میں دشمن رسول کو منہ کی کھانی پڑی, حنین میں دشمنان رسول کو منہ کی کھانی پڑی ہے. یہ کرنیں اب صحابہ کی صورت میں پیغمبر کا دفاع کر رہی ہے, پیغمبر کی چوکیداری کر رہی ہے, پیغمبر کے دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے. کیوں؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے لیے تیرے یار کافی ہیں. صحابہ نبی کے پہرے دار, جن کے تذکرے ان کے پیدا ہونے سے پہلے. میں حیران ہوتا ہوں اس قوم پر جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے. کسی بزرگ نے عجیب و غریب بات کہی ان صحابہ کے دشمنوں کو دیکھتے ہوئے, کہا کہ آج دنیا کے یہودیوں سے پوچھو, اے یہودیوں نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تو یہودی بھی کہیں گے اصحاب موسیٰ, موسیٰ کے اصحاب, وہ کائنات کے سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء کے بعد. عیسائیوں سے پوچھو, اے عیسائیوں نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ وہ کہیں گے اصحاب عیسیٰ, عیسیٰ کے ساتھی. لیکن ان بدبختوں سے کوئی پوچھے دنیا میں سب سے برے کون ہیں, تو یہ جو ہے اپنا نمائش چورنگی اور رضویہ میں آ کے کیا بولیں گے کہ سب سے برے اس دنیا میں اصحاب محمد ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہودیوں سے پوچھ لو, عیسائیوں سے پوچھ لو, وہ اپنے اپنے نبی کے صحابہ کو کائنات کے افضل ترین مخلوق مانے گی. تمہیں اتنی حیا نہیں آئی, تم نے پیغمبر کے ساتھیوں کو نہ پہچانا اور جن کو جنگل کے درندوں نے بھی پہچانا تھا, اور جن کو خدا کی قسم چلتے ہوئے دریا نے بھی پہچانا تھا, اور جن کو جنگل کے درندے بھی سلام کیا کرتے تھے وہ پہچانتے, تو نہیں پہچانتا. یہودی سے پوچھ, وہ کہے گا صحاب موسیٰ سب سے بڑے افضل و عظیم. عیسائیوں سے پوچھ, وہ کہے گا صحاب عیسیٰ سب سے افضل و عظیم. اور اس بدبخت سے پوچھ, یہ کہے گا جی سب سے برے دنیا میں اصحاب محمد. ظالم اصحاب کہف کو مانتا ہے, میں نے کہا اصحاب کہف کو مانے گا, اصحاب محمد کو نہیں مانتا. جو کہف کا اصحاب ہے
اگر وہ عظیم ہے تو بتا پھر محمد کا اصحاب کتنے عظیم ہوگا. کہتا ہے جی وہ اصحاب کہف تھے, 309 سال تک سوتے رہے, کتا بھی ان کے ساتھ تھا. پتہ ہے وہ کتا ان پر پہرا دیتا تھا, اور پتہ ہے علماء نے لکھا ہے وہ کتا جو اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا, کیونکہ وہ اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا. 309 سال تک سوتے رہے, اپنی کرامت انہوں نے دنیا کو دکھائی ہے. کتا ان کے آگے دم ہلاتا تھا لیکن زبان نہیں ہلاتا تھا, زبان ان کے آگے نہیں بھونکتا تھا. میں نے کہا پھر ظالم اسی سے سمجھ لینا, کہف کے اصحاب کو مانتا ہے, محمد کے اصحاب کو نہیں مانتا. وہ اصحاب کہف 100 کے کرامت دکھاتے ہیں, اور اصحاب محمد خدا کی قسم دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں. اصحاب کہف اگر ان کا کتا ان سے محبت کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو اصحاب محمد سے محبت کر کے پھر اقنواس جنت میں کیوں نہیں جا سکتا, اعظم و حیدری جنت میں کیوں نہیں جا سکتا, فاروقی و تیشانی محبت کر کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتا. اگر اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف سے محبت کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے تو محمد کے اصحاب سے محبت کرنے والا آج کا یہ مجمع ان سے محبت کر کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتا. اور ظالم اتنی تو حیا کر لے, اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کو نہیں بھونکتا, تو انسان ہو کر اصحاب محمد کو بھونکتا ہے. اس کتے سے سبق حاصل کر لے جس نے اصحاب کہف کی اتنی عزت کی ہے, اتنا احترام کیا ہے. تو اصحاب محمد کا احترام کیے بغیر خدا کی قسم جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا ہے. اور اس اصحاب محمد کے دفاع کے لیے ہماری قیادت کے بازو بنو. بنو گے یا نہیں؟ بولو. نبی کے اصحاب کا دفاع یہ نبی کا دفاع ہے. پیغمبر کے اصحاب کی عزت کا پہرا یہ پیغمبر کی عزت کا پہرا ہے. تم سمجھتے نہیں ہو, دشمن صحابہ کو بدنام کر کے ان کے استاد کی محنت پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے کہ استاد نے اتنی محنت نہیں کی کہ ان کے شاگردوں پر اعتماد کیا جائے. میں کہتا ہوں نا نا نا, صحابہ کی عظمت یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے, صحابہ کی منقبت یہ استاد کی منقبت ہے, صحابہ کا احترام یہ استاد کا احترام ہے. آؤ ان کا دفاع کر کے نبی کا دفاع کرو, ان کی عزت کی چوکیداری کر کے نبی کی چوکیداری کو مضبوط کرو, ان کی پہرے داری کر کے نبی کی پہرے داری کو مضبوط کرو. یہی تو میری جماعت سمجھانا چاہتی ہے کہ وہ پروانے محمد کے, میں پروانہ صحابہ کا, وہ دیوانے محمد کے, میں دیوانہ صحابہ کا, وہ مستانے محمد کے, میں مستانہ صحابہ کا. ان کی چوکیداری پر, پہرے داری پر, ان کے دفاع پر, ان کے ڈیفنس پر اس انداز میں اور اسی پرانے اسٹائل میں یہ کہتا ہوا میدان عمل میں کود پڑ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. ہمارے